الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ روحانی خصوصیات۔ آپ مجددی نقشبندی سلسلے میں بیعت تھے، بہت پابند شرع، منہیات و منکرات سے حد درجے مجتنب۔ آپ کے زمانے میں نواب اور رئیس تو کیا، مشائخ کے یہاں بھی سماع اور قوالی کا رواج تھا، مگر آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ترنم کے ساتھ اشعار سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ خود آپ کا قول ہے، ڈر ہے کہ نہ ہو شوق مزامیر شیفتہ، ورنہ کبھی سماع مجرد سنا کروں۔ آپ ہمیشہ رات کو 3 بجے سے بیدار ہو جاتے، نماز تہجد کے بعد سنت کے مطابق کچھ لیٹتے، پھر سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کر نماز صبح جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ صبر و استقلال۔ شمس العلماء ذکاء اللہ صاحب کی شہادت ہے کہ نواب شیفتہ جیسا صبر و استقلال میں نے کسی انسان میں نہیں دیکھا۔ تسلیم و رضا کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے کہ جب آپ گرفتار تھے تو ایک دن محافظ پولیس کے دستے میں پا پیادہ سڑک پر جا رہے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکلا، تیری شان کریمی کے قربان کہ اتنی ہی سزا دی، میں تو اس سے بہت زیادہ کا مستحق تھا۔ مصائب سے لطف اندوز ہونا صوفیہ کی اصطلاح میں اخص الخواص کا صبر کہلاتا ہے۔ یہ تھے 1857 کے دنیا دار نواب۔ تصنیف و تالیف۔ ترغیب السالکین الی احسن المسالک، تذکرہ گلشن بے خار وغیرہ آپ کی تصانیف ہیں، آپ کی اعلیٰ قابلیت کی شہادت ہیں۔ سیاسی ذوق۔ استخلاص سے وطن کی امنگ نے آپ کو نواب ولی داد خان رئیس مالا گڑھ سے وابستہ کر دیا تھا۔ بادشاہ سے خط و کتابت آپ ہی کے سپرد تھی، لیکن یہ وابستگی انگریز کی نظر میں ایک گردن زدنی جرم تھا۔ چنانچہ ہنگامہ فرو ہوا تو آپ گرفتار کیے گئے، مگر آپ کے ساتھ خاص رعایت کی گئی کہ پھانسی کے بجائے صرف 7 سال کی قید تجویز ہوئی۔ پھر نواب صدیق حسن صاحب والی بھوپال نے آپ کی رہائی کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ نتیجے میں کامیابی نصیب ہوئی، یعنی قید سے رہا کر دیے گئے، لیکن وظائف سرکاری بند اور ذاتی جائیداد کا بھی نصف حصہ ضبط۔ مرض الوفات اور وفات۔ آپ کو ذیابطیس کا عارضہ تھا، آخر میں سرطان بھی ہو گیا۔ ڈاکٹر آپریشن کیا کرتا تھا اور ناقص گوشت کاٹا کرتا تھا، جس سے سخت تکلیف ہوتی تھی، اوپر والوں سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک روز صاحبزادے محمد علی خان بے اختیار رونے لگے۔ آپ نے فوراً صاحبزادے کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اس جسم ثانی کے زوال پر رونا بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ بہرحال 63 سال کی عمر پا کر 1869 عیسوی میں وفات پائی۔ حضرت شیخ سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ میں اپنے جد امجد کے مزار کے پاس دفن کیے گئے۔ ماخوذ از دارالحکومت دہلی، غدر کے چند علماء دہلی کی آخری شمع اور تصانیف منشی ذکاء اللہ خان۔ صحبائی شہید۔ مولانا امام بخش صحبائی خلف مولانا محمد بخش تھانیسری ایک غریب گھرانے کے فرد، پر خانوادہ علم کے چشم و چراغ، محفل علم و ادب کے گوہر شب تاب، داستان جور و جفا کے شہید ستودہ صفات۔ سر سید کے الفاظ ہیں، کمالات ظاہری اور جلائل باطنی، حسن خلق اور حمائد اطوار میں پسندیدہ خالق و مقبول خلائق، خلق نوازش آپ کا آئینہ بہار اور اوضاع حمیدہ آپ کے محمود روزگار۔ ایسا فرد زماں ایسی جامعیت کے ساتھ کم کوئی نظر سے گزرا ہے، اور طرفہ یہ ہے کہ فنون متعارفہ و سخن وری مثل تحقیق لغت و اصطلاحات، زبان وری اور تدقیق مقامات کتابی، اور تکمیل عروض و قافیہ و استکمال فن معمہ وغیرہ میں ایسا کمال بہم پہنچایا ہے کہ ہر فن میں یک فنی کہنا چاہیے۔ بری رفتہ از ہر فن روشنی،
جدا گانا در ہر فن یک فنی۔ خاندان اور نسب۔ مرزا قادر بخش صابر گورگانی گلستان سخن میں لکھتے ہیں، سلسلہ ان کے نسب کا ان کے والد ماجد مرحوم و مغفور کی طرف سے تو فارق حق و باطل حضرت فاروق ابن خطاب علیہ رضوان اللہ الوہاب تک اور والدہ کی جانب سے سید عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا محمد بخش صاحب تھانے سر سے دلی آئے، کوچہ چیلا میں رہ پڑے۔ حلیہ۔ درمیانہ قد، کھلتا ہوا گندمی رنگ، منہ پر چیچک کے داغ، مہندی سے رنگی ہوئی سرخ داڑھی، پرانی وضع کا لباس، ایک برقع، سفید پاجامہ، سفید انگرکھا، کشمیری کام کا جبہ، سر پر چھوٹا سا سفید صافہ، دبلے پتلے اور لاغر اندام۔ ملازمت۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب دلی کالج میں آپ کے تقرر کے متعلق لکھتے ہیں، ان کے تقرر کا عجیب واقعہ 1840 میں جب آنربل مسٹر تھامسن لیفٹیننٹ گورنر بہادر مدرسے کے معائنے کے لیے آئے تو انہوں نے یہ تجویز کی کہ ایک مستعد فارسی مدرس کا تقرر ہونا چاہیے۔ مفتی صدر الدین خان صدر الصدور نے لیفٹیننٹ گورنر سے عرض کی کہ ہمارے شہر میں فارسی کے استاد صرف 3 ہیں، ایک مرزا نوشہ یعنی مرزا غالب، دوسرے حکیم مومن خان، تیسرے امام بخش صاحبائی۔ لیفٹیننٹ گورنر بہادر نے تینوں کو بلوایا۔ مرزا نوشہ بھلا یہ روگ کیوں پالنے لگے تھے؟ انہوں نے تو انکار کر دیا۔ مومن خان نے یہ شرط پیش کی کہ 100 روپیہ ماہانہ سے کم کی قیمت قبول نہ کروں گا۔ مولوی امام بخش کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، انہوں نے یہ خدمت 40 روپے ماہانہ کی قبول کر لی۔ بعد کو 50 روپے ہو گئے، لیکن کچھ عرصے بعد پرنسپل بوترس کے عہد میں آپ مدرس اول کے عہدے پر سرفراز کیے گئے۔ حادثہ شہادت۔ مولانا صاحبائی کے حقیقی بھانجے مولانا میر قادر علی صاحب جو مولانا صاحبائی کے ساتھ مولانا ہی کے گھر میں رہا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، میں صبح کی نماز اپنے ماموں مولانا صاحبائی کے ساتھ کٹرا مہر ور میں پڑھ رہا تھا کہ گورے دن کرتے آ پہنچے۔ پہلے رکعت تھی کہ امام کے صافے سے ہماری مشقیں کس لی گئیں۔ شہر کی حالت نہایت خطرناک تھی اور دلی حشر کا میدان بنی ہوئی تھی۔ ہماری بابت مخبروں نے بغاوت کی اطلاع سرکار میں دے دی تھی، اس لیے ہم سب گرفتار ہو کر دریا کے کنارے پر لائے گئے۔ ایک مسلمان افسر نے ہم سے آ کر کہا کہ موت تمہارے سر پر ہے، گولیاں تمہارے سامنے ہیں اور دریا تمہاری پشت پر ہے، تم میں سے جو لوگ تیرنا جانتے ہیں وہ دریا میں کود پڑیں۔ میں بہت اچھا تیراک تھا، مگر ماموں صاحب یعنی مولانا صاحبائی اور ان کے صاحبزادے مولانا سوز تیرنا نہیں جانتے تھے، اس لیے دل نے گوار نہ کیا کہ ان کو چھوڑ کر اپنی جان بچاؤں، لیکن ماموں صاحب نے مجھے اشارہ کیا، اس لیے میں دریا میں کود پڑا۔ 50 یا 60 گز گیا ہوں گا کہ گولیوں کی آوازیں میرے کان میں آئیں اور صف بستہ گر کر مر گئے۔ وجہ شہادت۔ خواجہ حسن نظامی مرحوم فرماتے ہیں، دہلی کے تمام محلوں سے زیادہ چیلوں کے کوچے پر مصیبت آئی تھی۔ اس محلے میں بڑے بڑے شرفاء اور نامور علماء رہتے تھے۔ مولانا شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا گھرانہ اسی محلے میں آباد تھا۔ سر سید خان کا گھر بھی اسی محلے کے ایک حصے میں تھا۔ مولانا صاحبائی بھی اسی محلے میں رہتے تھے۔ غرض یہ محلہ بڑے بڑے صاحب کمال لوگوں کا مخزن تھا۔ منشی ذکا اللہ خان بھی اسی محلے کے باشندے تھے۔ منشی ذکا اللہ خان صاحب لکھتے ہیں، اس مصیبت کا خاص سبب یہ ہوا کہ نواب شمشیر جنگ کے بیٹے محمد علی خان نے اور یا حکیم فتح اللہ خان نے کسی انگریزی سپاہی کو زخمی کر دیا تھا، کیونکہ وہ ان کے زمانے مکان میں بڑے ارادے سے جانا چاہتا تھا۔ اس کی خبر انگریزی کمان افسر کو پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس محلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ۔ اس حکم کی تعمیل ایسی بے دردی سے ہوئی کہ محلے میں کوئی مرد زندہ نہ بچا۔ یا تو سپاہیوں نے گھروں میں گھس کر مار ڈالا یا گرفتار کر کے حاکم کے سامنے لے گئے۔ حاکم نے ان کو دیکھ کر حکم دیا کہ سب کو دریا کے کنارے لے جاؤ
اور گولی مار دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا